سابق پاکستانی سفیر برائے امریکہ ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ افغانستان میں تحریک طالبان کے دہشت گرد نیٹ ورک کی موجودگی اور اس کی پاکستان مخالف کارروائیوں کے رد عمل میں پاکستان افغان سرحدی تجارت معطل کرنے کی سخت پالیسی نے کابل پر غیر معمولی معاشی اور سفارتی دباؤ ڈالا ہے۔ ان کے مطابق سرحدی بندش اور تجارت کی معطلی سے طالبان حکومت کو تقریباً 40 کروڑ ڈالرز ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے، جس سے کابل کی انتظامیہ کو شدید داخلی اور خارجی دباؤ کا سامنا ہے۔ معروف انگریزی روزنامہ ڈان کے لیے اپنی سیاسی تجزیے میں ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تجارتی اور سفارتی تعلقات گزشتہ کئی ماہ سے منجمد ہیں۔ اگرچہ دونوں ممالک کے سفارت خانے کھلے ہیں، مگر سفارتی روابط تقریباً معطل ہو چکے ہیں۔ پاک افغان سرحد گزشتہ اکتوبر سے بند ہے اور دو طرفہ تجارت رکی ہوئی ہے۔ یہ تعطل تب پیدا ہوا جب قرم ایجنسی میں ٹی ٹی پی کے ایک بڑے حملے میں کئی پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ اس کے بعد پاکستانی فضائیہ نے افغانستان میں ٹی ٹی پی شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ افغان فورسز نے جوابی کارروائیاں کی اور یوں سرحدی جھڑپیں باقاعدہ محاذ آرائی میں بدل گئیں۔ بعد ازاں قطر اور ترکیہ کی ثالثی سے جنگ بندی ممکن ہوئی، مگر ٹی ٹی پی کے معاملے پر مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ ملیحہ لودھی کے مطابق اسلام آباد کا موقف ہے کہ 6000 ٹی ٹی پی جنگجو افغانستان میں موجود ہیں اور وہ وہیں سے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی فروری 2026 کی مانیٹرنگ رپورٹ میں بھی ٹی ٹی پی حملوں میں اضافے اور افغان سرزمین پر شدت پسندوں کے لیے سازگار ماحول کی نشاندہی کی گئی۔ نومبر 2025 کی ایک اور رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں نے دونوں ممالک کو عسکری تصادم کی طرف دھکیلا اور سرحدی بندش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اثرات کو طالبان حکومت کے استحکام کے لیے سب سے بڑا قلیل مدتی خطرہ قرار دیا گیا۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ابتدا میں ڈنڈے اور پیار کی پالیسی اپنائی۔ ایک جانب فضائی کارروائیاں، ٹرانزٹ تجارت پر پابندیاں اور غیر قانونی افغان مہاجرین کی بے دخلی جیسے سخت ترین اقدامات کیے گئے، تو دوسری جانب اعلیٰ سطحی سفارتی روابط بھی جاری رکھے گئے۔ اپریل 2025 میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کابل دورے سمیت ہونے والی ملاقاتوں میں طالبان قیادت نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کا وعدہ کیا، مگر اسلام آباد کے مطابق یہ یقین دہانیاں عملی اقدامات میں تبدیل نہ ہو سکیں۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر کے مطابق پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی کے دو بنیادی مطالبات یعنی قبائلی علاقوں سے فوج کا انخلا اور فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام واپس لینا ناقابل قبول ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی اور بڑھتے حملوں کے بعد اسلام آباد نے نتیجہ اخذ کیا کہ طالبان قیادت ٹی ٹی پی سے مکمل لا تعلقی اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ سفارتی ذرائع کے مطابق اب پاکستان کی حکمت عملی لاگت بڑھانے پر مرکوز ہے۔ سرحدی بندش اور تجارت کی معطلی اسی حکمت عملی کا مرکزی ستون ہے۔ اندازوں کے مطابق سرحد بند رہنے سے طالبان حکومت کو سالانہ تقریباً 40 کروڑ ڈالرز ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے۔ افغانستان کی پاکستان کو برآمدات، جو کہ حالیہ برسوں میں 56 کروڑ سے 88 کروڑ ڈالر کے درمیان رہی ہیں، شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کی معطلی نے افغان معیشت اور عام شہریوں پر مزید دباؤ ڈالا ہے۔ اس معاشی دباؤ کا مقصد طالبان حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف واضح اور قابل تصدیق کارروائی کرے۔ اسلام آباد کی یہ حکمت عملی اس مفروضے پر مبنی ہے کہ معاشی مشکلات افغان عوام میں بے چینی پیدا کریں گی، جو بالآخر طالبان قیادت پر دباؤ میں اضافہ کرے گی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے اندر بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے یکساں رائے نہیں پائی جاتی۔ کچھ حلقے اسے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں غیر ضروری رکاوٹ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اس کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی پالیسی سازوں کا خیال ہے کہ دباؤ کی یہ حکمت عملی ان اندرونی اختلافات کو نمایاں کر سکتی ہے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ علاقائی تناظر میں بھی پاکستان دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ رابطے بڑھا رہا ہے تاکہ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مشترکہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ تاہم آنے والے مہینے اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا معاشی اور عسکری دباؤ پر مبنی یہ حکمت عملی طالبان حکومت کو اپنی پالیسی بدلنے پر آمادہ کر پاتی ہے یا نہیں۔ ملیحہ لودھی کے تجزیے کے مطابق موجودہ صورتحال میں افغانستان کی طالبان حکومت سخت معاشی نقصان اور سفارتی تنہائی کا سامنا کر رہی ہے، اور اگر ٹی ٹی پی کے معاملے پر ٹھوس پیش رفت نہ ہوئی تو یہ دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کی پالیسی کا بنیادی مقصد واضح ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان مخالف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے، چاہے اس کے لیے کابل کو بھاری معاشی قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।